آیت جڑی پڑھی ہے ان دے متعلق گفتگو تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے ولادت دے حوالے نال مختصر گفتگو کر کے آیت دے گفتگو کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی جلے ولادت مبارکہ تھی ہے، حدیث پاک کے اندر لما ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرقت الارض نورا، سارے آقا پاک علیہ السلام جلے پیدا تھے ساری روح زمین روشن دے منور تھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلے پیدا تھے ولد مغسولا، رب سونے نے آپ کو دھوا نوا کے بھجوایا، غسل مبارک تھیا ہویا۔ ولد مکحولا، نبی کے پاک علیہ السلام سرما مبارک کی پا کے آئے۔ ولد مدہونا، سر مبارک دے تے تیل مبارک کی لگیا ہویا۔ ولد مطیبا، ولد مطہرا، پاک صاف ستھرے دھلے دھلائے جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے۔ آقا پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بڑی عظمت شان عطا فرمائی ہے، لیکن جو عظمتاں رفعتاں مقام سارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایسا رتبہ ہے انبیاء وچوں عظیم شان والے نبی رسول ات تک نہیں پہنچ سکتے۔ بڑا رتبہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتیو، اے میرے غلاموں، کل بروز محشر میری عظمت شان نہیں ہو سی کہ میرے جد کریم، میرے جد امجد، میرے دادے سہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے در دولت دے آسن آدھے عرض کرے سن، اے محمد مصطفیٰ میں تو آدھا دادا ہاں، دادا ہومن دا واسطہ بیت اللہ بنایا اور دعا کی تھی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یہ دعا تو آدھے واسطے منگی ہے، یہ دعا دا واسطہ میں اپنے دادے کو اے محمد مصطفیٰ اپنے جھنڈے تلے جگہ عطا فرماؤ۔ حضرات دو اجتلی منٹ دے انشاءاللہ العزیز محفل ختم تھی منی ہے، اتے انہیں نہ دیکھو محبت نال، اے میں تو کو درس دے منہ قرآن و سنت دا تے محبت نال سماعت فرماؤ، اور فرماؤ ذرا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے کو لازم، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے آدم علیہ السلام کے لکھین کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے تلے آسن، اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ میرے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام آکے عرض کرے سے، اے محمد پاک علیہ السلام میں تو دادا ہاں، دادا ہومن دا واسطہ بیت اللہ تعمیر کی تہا اور تہارے واسطے دعا کی تھی ہے، کون مہربانی فرماؤ اپنے دادے کو اپنے جھنڈے تلے جگہ عطا فرماؤ۔ لیکن میرے امتیوں، وہ میرے جد امجد ہو کے، وہ اولو العظم رسول پیغمبر ہو کے سارے نبی میرے در دولت دے آکے عرض کرے سن، اے محمد پاک علیہ السلام سب کو اپنے جھنڈے تلے جگہ عطا فرماؤ۔ لیکن میرے امتیوں، چاہے امتی سید قریشی خان ملک چودری ذات دا بھٹی پاونی کسے باشد ذات دا موچی کیوں نہیں، فرمایا قیامت علی حال تو ہاکو نہ کھڑا پوسی، میں خود گول گول کے تو کو اپنے جھنڈے تلے کے ناسا۔ تو نبی پاک علیہ السلام دی محبت سادے اتبی میں لازم ہے، کیوں کہ اسا جلے محبت کرے سوں تا نبی پاک علیہ السلام دی توجہ آج بھی سادے جانب زیادہ متوجہ تھی سی، اور کل بروز محشر سادے آقا پاک علیہ السلام سادہ ہاتھ پکڑ کے ایسا غلامہ کو بھی جنت کھیروے سے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں، نبی کے پاک علیہ السلام آپ جلے جمع ہر بچہ جم دے جو بھی جیڑا تو کو پتہ ہے اساں تو سارے انسان جمع ہیں، ہر انسان جیڑا جمع
شک میں مادر چ بہراوے اپنی والدہ ماجدہ دے بیٹے جو لے بہران دے اندے جسم دے اتے غلاظت خون خرابہ گندگی، لیکن آمنہ دلال سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائیاں۔ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرمے دین کہ جیلے محمد مصطفیٰ پیدا تھے خارج منی نور، میرے وچو نور مبارک جو ظاہر تھیا شام دے محلات حالانکہ بند کوٹھڑائے آپ اپنے حجرہ مبارک دے اندر چٹائی دے اتے تشریف فرمائیں سیدہ آمنہ پاک حجابات ہزارہ لکھا کروڑا حجاب اربع حجابات ہیں، لیکن سیدہ آمنہ پاک نور محمد کی چمک کی وجہ تو آپ فرمائیں دیں شام دے محلات میں سیدہ آمنہ اپنی آنکھاں نال پہلے دیا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام دے جسم دے ہوتے کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، کوئی خون نہیں، سیدنا محمد پاک علیہ السلام جن لے پیدا تھے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، حتیٰ کہ آئے دھاں کے آئے سرما پا کے آئے تیل مبارک لگیا ہویا۔ اور سنو یہ صرف ساری کتابیں چ نہیں، دوجے حضرات کی کتابیں چ چیز موجود ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا چوٹی دا عالم انہیں بھی لکھے کہ جلے جناب محمد پاک علیہ السلام جمین آپ نے گولے زمین دے رکھیں، انہیں ہاتھ زمین دے رکھ کے دو مٹھیاں بھر کے آسمان دی طرف سکیں، اور اللہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرمے دیں دانا ساجدہ جناب محمد پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سجدہ فرمایا، سارے آقا پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سجدہ فرمایا۔ اور ذرا غور فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام آپ گھر دے اندر کھڑیں، شادی نہیں تھی، کواری بی بی گھر دے ایک کونے کیا دے دن کے اندر ایک نوجوان حسین و جمیل ایک لڑکا اندر آئے بڑا سونا جوان ہے، آپ کو دیکھ کے فرمایا تو کون ہے خبردار، میں ایک پاکیزہ بیویاں، میں پاک طیبہ طاہرہ بیویاں، تو کون ہے میرے گھر دے اندر کی میں آئے؟ ان آمنہ لے آکیا بی بی گھبراؤ نا، قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں جناب جبریل امین علیہ السلام اور میں تو ہاکو صاف ستھرا پاکیزہ لڑکا بیٹا عطا کرنا آیا، لے احابہ لاکے غلاما زکیہ میں نے بنایا۔ اور ذرا غور فرمائے میں ہی وضاحت نہیں کرے دا میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں، ایک مسئلہ سن گنو، اکثر جڑے حضرات ہیں نا میں سٹیج دوتے ہوئے نا میرے اتے کچھ حضرات ناراض بھی تھی ویدن ہون ساڑے باز نات خان حضرت سنائے نات خان حضرت جبریل امین کو آپ دا مقام رتبہ گھٹا کے کیا دن اس سیدہ دا نوکر، کیا دن سی سیدہ دا جبریل کے سید دا نوکر نہیں بلکہ میں سمیں لکھا جبریل امین دا نوکر ہے۔ یاد رکھو اشان جناب حضرت جبریل امین دی یہ عقیدہ دا مسئلہ یاد رکھو، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، کتنے فرشتے تھے یاد رکھا ہے، یہ 4 فرشتے اہل سنت والجماعت کے نزدیک انہاں دا مقام مرتبہ کیا ہے؟ نبیاں تو بعد یہ تو بات سی نبیاں تو بعد سب صحابہ سب اہل بیت ساری کائنات بلند ہی نہ 4 دا رتبہ کہ حضرت ابو بکر کنوی زیادہ شان نہ رکھنا لے، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب حیدر کرار، مولا علی مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، حسنین کریمین، جمی صحابہ جمی اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یاد رکھو یہ 4 فرشتیاں دا مقام انہاں تو بھی بلند ہے، اور حضرت جبریل امین کون ہیں جڑے آ کے سارے آقا پاک علیہ السلام کو فامنی مصطفیٰ کریم فرمائے دیں جبریل کوئی عام ذات نہیں، جبریل امین وہ ہیں جڑے آ کے میں محمد مصطفیٰ کو امامت کرویں دیں، حضور کو امامت کرویں دیں، حضور علیہ السلام کو تعلیم لے دیں اللہ دی طرفوں آپ بھی ڈیوٹی ہے آ کے جناب محمد پاک علیہ السلام کو سارے طریقے حضرت جبریل امین دسے دیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گال چلیے، حضرت جبریل آکھیا اے بی بی گھبراون دی لوڑ نہیں، باقی حضرات کی نہیں توجہ کرو، یہ تمہارے علاقے دے بندے نے راج کے لکھا ہے محبت نال ذرا غور نال میری گفتگو سماعت فرماؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ کنواری بی بی ہے، جبریل آدن میں تو کو بیٹا نے بنایا، آپ نے فرمایا میرے واسطے لڑکا کی میں ہو سی، نہ میری شادی نہ میرا نکاح نہ میں کو کوئی مرد مس کی تھے، میرے واسطے بیٹا ایک ہی میں ہو سی۔ آپ نے فرمایا گھبراون دی لوڑ نہیں، اللہ دا یہ فیصلہ ہے بغیر کہیں مرد نال نکاح دے اے مناکحت تو بغیر اللہ اپنے فضل اللہ کو بیٹا بھی عطا فرمائے دے۔ حضرت جبریل امین نے
پھونک ماری. مختلف روایات کے اختصاراً پھونک ماری. جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم دے پیٹ دے اندر تشریف گھنائے. اور حضرت بی بی مریم نے آپ کو جنم دیتا. یہ بڑی تفصیل ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے 16ویں پارے کے اندر. وہ ساری چھوڑ کے حضرت بی بی مریم نے آپ کو جلد جمایا, آپ کو جنم دیتا. حضرت بی بی مریم آپ جا کے آئیاں, گھر جل لے آئیاں, دنیا شور مچ گیا. یہ بڑی پاک بی بی مشہور ہے. بیت المقدس مسجد دی صفائی سب تو پہلے عورتوں وچوں اے عزت اے شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. سب تو پہلے اللہ دے گھر دی صفائی عورتوں وچوں حضرت بی بی مریم نے کی دی ہے. یاد رکھو علیہ السلام. حضرت بی بی مریم آپ بال کو پتر کو چاہ کے آئیاں, گھر شور مچ گیا. دنیا کھن لگی ہے مریم ماں کانا ابو کے مرا سوئیوں و ماں کانا تمبو کے بغیہ, نہ تیرا ابا برا نہ تیری اماں بری. اے لڑکا کی تو آگے حضرت بی بی مریم علیہ السلام آپ نے زبانوں کو جناد آیا. فرمایا میں کنوں نہ پوچھو, فاشارتی رہے اشارہ کیتا. فرمایا جہاں لڑکا آئے نہ ہی کیوں پوچھو اے نساوے. لوگ آدھے کھڑن نہ تیرا ابا برا نہ اماں بری. اے لڑکا کی تو آگے زبانوں نہیں رہے گیا. فاشارتی رہے اپنے ہاتھ نال اشارہ کرے دے. فاشارت الیہ اے جڑا آئے نہ ہی کیوں پوچھو. وہ آکھن لگے قالو کیف نکلمو من کان فی المہد صبیا. اے جڑا بال مہد چے جھولے چے اساں دے نال کیویں کلام کروں. اے بولن دا نہیں, اے عمر بولن دی نہیں. ڈھک کے بولو سبحان اللہ, توجہ بھی فرماؤ. بولن کی عمر نہیں, یہ بچہ کتھوں آگے ہون انہاں کے بچے کیوں پوچھو. وہ آکھن لگے اے مریم تو سانن مذاق کرے نہیں ہے, اے بال بولن دی عمر نہیں. قالو کیف نکلمو من کان فی المہد صبیا. جیڑا جھولے چے مہد چے گال کرن دین دے اندر سکت نہیں, اساں کیویں گال کروں. فرمایا اے کوئی عام لڑکا نہیں, اے کوئی دوارا بچہ نہیں, اے میں مریم دا بیٹا ہے. پوچھنا تو حالا کام ہے نہ سامنا میرے بیٹے دا کام ہے, پوچھو ہی کیوں. انہاں جن لے پوچھا تھا قرآن مجید آپ دا جواب حکایت کیا کریں دے اللہ تعالیٰ. فرمایا قال انی عبداللہ. اے لوگو میری ماں کو برا بھلا نہ کہو. تسا میری ماں دے متعلق جو کو جادے کھڑے ہو, آؤ میں تو پورے سامنے میں کہو نا انی عبداللہ. جمدہ بان تاکیدن تاکید انی جو آدھے نا آپ قسم چاہ کے اللہ دی قسم. فرمایا اے لوگو میری ماں دے اتنے ایک گالی نہ کرو, بلکہ میں تو کڑے سے نا انی عبداللہ, میں اللہ دا بندہ ہوں. ایک باری بال غور کرو. بال جن لے جمن نا پڑھے لکھے ہو ہمیں جاٹو سالے حضرات, یہ محبت نال میری گال سنو. جمزہ بال پہلے بھی اپنی ماں کو نہیں سنے دا, حالانکہ وہ دے پیٹ 9 مہینے رہی ہے. یاد رکھو کچھ عرصے بعد ماں دی سنانا دیے, ول باپ دی, ول ماں میں چاچے رشتے. ہون بچہ جڑا ماں دے پیٹ چ رہ گئے. حضرت بی بی مریم ایک باری وال غور کرو, انہی کے کوئی اصل محفل کو بڑے بندے آمن نہ دے دیو, اصل انہاں کو سٹیج دے تو ملے سن راج راج کے دیکھ گنا ہے. یہ تھوڑے بندے نہیں ٹھہر لیا. ایک گانی سنو ذرا محبت دے ذوق شوق نال انشاءاللہ العزیز. اے قرآن و حدیث جلے سنو, ہماتن توجہ تھی کہ سنو, ایندہ فائدہ بہت زیادہ ہے. حضرت بی بی مریم آپ دے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمے دے انی عبداللہ. میں کوئی رساؤ جمن دے بال کو کیمیں پتہ ہے عابد کیا ہوں دے, عبودیت کیا ہوں دیئے. صرف عابد ہومن دا پتہ نہیں, اپنے معبود دا بھی پتہ ہے کہ میرا مالک خالق حقیقی رازق عبداللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمے دے انی عبداللہ. اتنیا وڈیاں گالی. اے لوگو آتانی الکتاب, اللہ نے میں کو کتاب دے دیتی ہے. اللہ نے میں کو کتاب, یہ فعل ماضی ہے, عطا کر دیتی ہے. حالانکہ بال ماں دے بیٹے جو جم دے کتاباں جم دیا نہیں, کتاباں اللہ بھی جے دے, یہ نازل اللہ فرمے دے. لیکن کیا پہ فرمے دے اللہ نے میں کو کتاب دے دیتی ہے. یاد رکھو ایک شاید جیندہ ملنا یقینی ہوئے, ملنی اگا ہے فیوچر مستقبل دے اعتبار نال, لیکن ماضی نال تعبیر کو کر دیتا میں دے جن لے ملنا یقینی ہوئے. جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ فرمائے دے کتاب ملنی نہیں. فرمایا میں ایشان نال آیا, اللہ نے میں کو کتاب بھی عطا فرمانی ہے, رسیدہ پہلے بھی عطا کر دیتی ہے. آتا نے کہ کتاب واجعلنی نبیہ, اللہ نے میں کو نبی بنائے. واجعلنی مبارکن, اللہ نے میں کو برکتہ بنائے. اینما کنتو باؤسانی بالصلاۃ والزکات, میں کو میرے رب نے نماز دے زکات دا حکم دیتے. کتا وال توجہ کرو ذرا, جم دے مال دے تے کیڑی زکات ہوندی ہے بھائی؟
جمدے بعد دوتے کیڑی نماز فرض ہوندی ہے؟ غور فرمائے یہ بچے جڑے نابالغ ہیں، جڑے بچے لڑکی باویں لڑکا، نماز فرض نہیں ہونا دیتے، نماز فرض تھی سی جڑے بالغ تھی سے، یاد رکھو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سب حکم دیتے، فرمایا جڑے بچے تواڈے مروس بیانکم بالصلاۃ، فرمایا جڑے تواڈے بال 7 سال تے تھی ونجن انہاں کو نماز دا حکم دے، نماز پڑھاؤ انہاں کو۔ چل میرا بیٹا، چل میری بیٹی نماز پڑھ، اور جڑے تواڈے بال تھی ونجن 10 سال دے، کتنی عمر تھی ونجے؟ 10 سال، حالانکہ نماز فرض نہیں، فرمایا جڑے 10 سال دے تھی ون فضربوہ، اپنی اولاد کو کٹ کے جو مناسب ہوندے بالاں دے دڑکا۔ یہ یاد رکھو، عربی دا ایک مقولہ ہے، الضرب للصبیان کالماء فی البستان، یہ جڑی مار ہوندی ہے نا بالاں کو، جڑی بال مارا کو مناسب، اے دڑکا اے اکھ دا اے تا کر کے اولاد بے حیات ہی دیئے، پیو ماں کو گور دیئے کہ اسا انہاں دے طرف توجہ کر کے جو نبی پاک علیہ السلام صاحب انہاں دے متعلق آکھے اگر عمل کروں ہاں، خدا دی قسم ساری اولاد فرما بردار ہوئے۔ یاد رکھو، فرمایا جلے 10 سال دے تھیون کٹو مناسب، اے نہیں جنگا بھائی تروڑو، مناسب مارو، کن چیکو، چل میرا بیٹا نماز پڑھ۔ جلے بالغ تھی سن تو آکو آکھڑ دی لوڑ نہ پوسی، خدا دی قسم تسا پچھو ہسو تو آدھی اولاد پہلے اللہ دے گھارے چ نماز کھڑی پڑھ دی ہوسی۔ یاد رکھو، ہمیں عزیز دوستو بزرگو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جم دے بن آدھن اللہ نے میں کو نماز دا حکم دیتے، زکاة دا، زکاة میں چیلنج نہ دیا تھا، یاد رکھو۔ اور اتنا وسوخ ہے میں کوئی گال دے ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا چلیے، عیسائیاں دے کتابہ پڑھو، یاد رکھو جتنا سرین انہیں اپنا ذاتی مقام نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی دولت کٹھی نہیں کی تھی، زکاة انہیں جو ہوتے فرض ہی نہیں تھا، یاد رکھو۔ ادا کیا کرے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ دوبارہ حسن آپ آسمانہ دن نبی پاک علیہ السلام دے امتی بن کے، نبی پاک علیہ السلام دے نائب بن کے، اور جناب محمد پاک علیہ السلام دی دین دی تبلیغ کرنے واسطے یہ دنیا دوبارہ حسن زمین دے ہوتے 40 سال دا عرصہ آپ ایک تبلیغ کرے سن، اور بل نبی پاک علیہ السلام دے روزہ پاک دے وچ قبر انور دی انہاں دی جائے آپ اتھا مدفون تھی سن۔ اے شانہ آلے جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ پہ فرمیتے ہیں لوگو رب نے میں کو نماز زکاة دا حکم دیتے، میں اللہ دا بندہ ہاں، میں تو آلی توجہ پیا کروے نا، اے دا عیسیٰ یم دے اعلان پہ کریں دن انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، کہ دا بندہ ہاں، ٹھر کے بولو سبحان اللہ۔ اور فرمائے گال ایسی ہے، میں اللہ دا، آپ بولو چھو کوئی حج نہیں، اعلان ہے، بڑی عظمت ہے، جمدہ بال ہے کہ میں اللہ دا، بڑی عظمت ہے۔ لیکن خدا دی قسم اے مقام عیسیٰ، ذرا آؤ مقام محمد علیہ السلام دی طرف غور کرو۔ میرے آقا علیہ السلام اعلان نہیں پہ کرے دے کہ اعلان دا عیسیٰ علیہ السلام کی تے بڑی عظمت ہے، لیکن اے لوگوں میں محمد مصطفیٰ ہاں، میں اللہ دا سب تو بڑا محبوب ہاں، اور میں کو رب دی زیادہ معرفت حاصل ہے۔ آپ اعلان نہیں کیتا، کانا ساجدہ، سجدہ کر کے رسایا، اعلان عیسیٰ علیہ السلام دا بڑی عظمت دا حامل، لیکن وہ مقام عیسیٰ ہے، یہ مقام محمد ہے، میں سجدہ کر کے لکھے دا پیا۔ دنیا والوں اے رب سونے نے میں کو اپنی معرفت اشارت فرمائیے، ات محض اعلان ہے، صرف اعلان ہے، ات اعلان نہیں بلکہ اتھا عملی اظہار ہے کہ میں سجدہ پیا کرے نا۔ تو میرے آقا علیہ السلام جلے جمل ساتنی اپنی والدہ ماجدہ دا دودھ مبارک پیتا، حضرت حلیمہ سعدیہ چاہ کے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے سینے نال لے دین۔ ایک آل سانیہ کتابیں میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، جو بندیاں دے چوٹی دا عالم اشرف علی تھانوی نشر الدین دے اندر انہیں بھی گال کو لکھے کہ بی بی سیدہ حلیمہ جلے نبی پاک علیہ السلام کو چاہ کے سینے نال لایا، آپ فرمیتے ہیں میری چھاتی جتنا دودھ رہا، جلے محمد مصطفیٰ نے اپنا منہ مبارک میری چھاتی نال لایا، اللہ میری چھاتی کو دودھ نال بھر دیتا، میری چھاتی کو دودھ نال بھر دیتا، میں جناب محمد پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ یہ واقعہ سن دیو، لیکن اندے ایک اہم واقعہ جڑا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے نقل کیتے وہ کیا ہے کہ جتنا عرصہ جناب محمد پاک علیہ السلام حضرت حلیمہ کو ریئن، حضرت محمد پاک علیہ السلام دی شان دیکھو، آپ ایک مرتبہ بھی اما حلیمہ کھمبے پاسو دودھ لے میں رہا، سارے آقا علیہ السلام دودھ نہ پیندے ہیں، سجے پاسو پیندے ہیں، پورے عرصہ جتنا بھی نہیں ہے انہوں کل ایک مرتبہ بھی کھمبے پاسو دودھ نہ پیتا۔ وجہوں بھی لکھیے، باقی علماء کرام بھی لکھیے، کیا وجہ ہے؟ محمد پاک علیہ السلام آپ نے دودھ نہ پی کے اے دسیا ایک کھبا پاسا میرا نہیں، اے جڑا بھی ابال جناب حلیمہ دے کول اے اوندا حق ہے،
محمد مصطفیٰ دا حق نہیں، میں کہیں دا حق مارا نہیں آیا، میں زمانے کو حق نہیں مامن آیا، میں زمانے کو حق نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، رسالہ عالیہ محرابہ شریف۔ یہ کتاب ہے جو ایک واقعہ اور غزالی جمع حضرت علامہ سید احمد سید قادری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے واقعے کو نقل کیتے اور میرے کو خصائص الکبریٰ ہون بھی یہ گدی کے اندر موجود ہے، میں نام چاہ کے نہیں آیا، میں کہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ حضرت غزالی زمان اور دیوبندیاں دا نام والا علی مشرف علی تھانوی دیوبندی گال کو نقل کیا کرے دے کہ جلے آقا علیہ السلام جمین فرشتے ترازو چاہ کے آگئے، ترکڑی چاہ کے تولنے ترازو اٹھائے نے ایک پلڑے دے اندر انہاں نبی سی کو رکھے دے، بے پلڑے دے اندر دا بندیاں کو کتنے کو ایک پلڑے دے اندر نبی سی بے پلڑے دے اندر دا بندے ترکڑی فرشتیاں چاہتی نا دا بندیاں کی روامنہ دے لال دا وزن زیادہ دا بندیاں کیوں نبی پاک علیہ السلام دا وزن زیادہ وال نبی پاک علیہ السلام دے 100 سامنے 100 بندہ رکھیا وال ترازو چاہتا 100 بندے کی روی نبی پاک علیہ السلام دا وزن زیادہ نکلیا وال نبی پاک علیہ السلام دے سامنے 1000 بندے کو رکھیو نے وال ترکڑی چاہتو نے 1000 بندے کی روی آمینہ دلال دا وزن زیادہ ایک فرشتہ آکھن لگا بس کرو محمد عربی دا وزن نہ کرو اگر ایک پلڑیچ آمینہ دلال ہوئن اور بے پلڑیچ نبی پاک دی ساری امت ہوئے کلے محمد مصطفیٰ ساری امت ساری کائنات تو زیادہ ہے، ساری کائنات تو زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو نبی پاک علیہ السلام اللہ نے آپ کو کیا عظمت عطا فرمائے ایک باری آمینہ دلال آپ گھروں نکلیں معصوم بچے چھوٹے آپ باہروں نکلیں گم تھی گئے سارے آقا پاک علیہ السلام باہروں نکلے گم تھی گئے حضرت عبد المطلب آپ تشریف گھنائے گولیوں نے سارے آقا پاک علیہ السلام نہ ملے انہاں آ کے بیت اللہ شریف دے نال کھڑ کے کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ کے رو کے عرض کی تھی یا اللہ میرا بیٹا پوترا گم میں مہربانی فرما آپ دعا کھڑے منگ دیں اتنے دے وچ ہاتھ منہ دے نہیں پھیریا حالی آپ دعا کھڑے منگ دیں ابو جہل کون سی عمر ابن ہشام دا نام اے ابو جہل اے نبی پاک علیہ السلام تو دور دا رشتہ دار ہا اے چاچا لوگا دے چاچا نا دور دا رشتہ دار اے بعد بڑا دشمن بنیا اے آیا داچی دے اوتے سوار ہا اونٹنی دے اوتے ہن ایک گھاٹی کا نایا بٹھوس سارے آقا جناب محمد پاک علیہ السلام گھاٹی جی میں گھوم دے کھڑن ایوینن اتنے دے وچ انہیں نبی پاک علیہ السلام کو سنایا اور آپ انہیں لاچی اپنی بلھا دیتی ابو جہل نے اپنی لاچی بلھا دیتی ہونٹ گیا نبی پاک علیہ السلام کو چاہ دے آیا پچھو بلھا دیتو خود اگو بہ گیا لاچی کو اٹھا دے تھک بیا لاچی نہ اٹھی لاچی نہ اٹھی ہون لاچی کو اللہ نے بولن کی طاقت رکھتی لاچی آکھن لگی یا احمد کو کیا کہن لگی اللہ اکبر یا احمد کو او بے وقوف او عقل دین دے ہوال امامو اے محمد مصطفیٰ امام ہیں تو مقتدی ہیں کیسو یکونو خلف المقتدی ایک ہی میں ہو سکتے امام پچھو ہوئے دے مقتدی اگوں اور تو کلہ مقتدی نہیں اے جڑی ہستی پچھو بیٹھئے آدم علیہ السلام کی روح عیسیٰ علیہ السلام تک کھین کے سارے نبی مقتدی ہیں مقتدہ امام ہیں ساری کہنات آپ بھی مقتدی آپ امام ہیں اور امام اگوں ہمیں پچھو نہیں ہوگا لہٰذا جانور ضرورہ پر محمد مصطفیٰ کو جان دی جب تک تو تلے نہیں لادا محمد پاک علیہ السلام اگو نہیں آن دے میں ہوں ویلے تک نہیں ٹر دی ابو جہل دے کرنے جلے آواز پئی لتھا نبی پاک علیہ السلام کو چاہتے کو بلھائیس خود پچھو بیٹھا ہوں ویلے ڈاچی ٹر پئی اللہ نے سارے آقا پاک علیہ السلام کو کیا عظمت عطا فرمائے بہرحال وقت دی قلت دے پیش نظر میں گفتگو کو انشاءاللہ العزیز مزید اختصار کرنی ہوئے جو کہ آیت پڑھیے اللہ سوڑے نے ارشاد فرمائے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ سبحان اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جیوی محمد پاک علیہ السلام دی اطاعت کی تھی غور نہ سنے مانا سبحان اللہ فقد اطاع اللہ اللہ دی اطاعت و فرما برداری کی تھی سبحان اللہ جے محمد پاک علیہ السلام دی اطاعت کی تھی وہ کی اطاعت کی تھی اللہ دی یہ آیت دا شان نزول کیا ہے کہ جلے نبی پاک علیہ السلام آپ نے تبلیغ شروع فرمائی نماز دے مسائل بیان کرے دیا روزے دے مسائل بیان کرے دیا حج دے مسائل لیکن سب تو وقت کے کانا یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب
احبنی فقط احب اللہ کانا یقولو اے دوام و استمرار دے معنی چے کانا فعل مضارع دے دوام استمرار کہ بار بار آمینہ دلال فرمے دے ہن اے میرے صحابہ جے میں محمد را مصطفیٰ را محبت کی تھی وہ رب ذوالجلال را محبت کی تھی من احبنی فقط احب اللہ ومن اطاعنی فقط اطاع اللہ یاد رکھو جے میرے نال محبت کی تھی وہ اللہ نال محبت کی تھی جے میری اطاعت کی تھی وہ اللہ دی اطاعت کی تھی جے میری نافرمانی کی تھی وہ رب دی نافرمانی کی تھی بار بار محبت رسول کو خود محمد الرسول اللہ بیان فرمے دے رہی ہے بار بار لوگوں میری محبت اللہ دی محبت میری اطاعت اللہ دی اطاعت میری نافرمانی رب دی نافرمانی ہے وہ دور دے اندر کچھ لوگ ہیں جڑے ظاہراً کلمہ پڑھ دے ظاہراً نبی پاک علیہ السلام دے نام اٹھن باہن چلن پھرن نمازاں باطن ہن انہاں دے پلید ہن منافق او کٹھے تھے آکھن لگے ما یرید ھذا الرجل الا ان نتخذہ ربا ای مرد یعنی محمد مصطفیٰ دے متعلق وعدین ای مرد کیا ارادہ ہے یہ کیا چاہتے کہ الا ان نتخذہ ربا اسا انہاں کو خدا بناؤں اسا انہاں کو الہ منوں اسا انہاں کو کمت تاخذت النصارى عیسیٰ ابن مریم جی میں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا دا بیٹا آکھے کہ اسا بھی محمد مصطفیٰ کو اللہ دا پترا کو یا خدا کو انہوں نے جنلے نبی پاک دی محبت کو کفر دے شرک نال تعبیر کیتا حالانکہ محبت رسول کفر شرک نہیں بلکہ ایمان دی جان ہے ایمان دی کیا ہے نعرہ رسالہ نعرہ خلافت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں غور فرماؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام کی محبت شرک نہیں کفر نہیں اللہ اکبر اللہ نے موقع دے آیت نازل فرما کے انہاں درد کیتا فرمایا خبردار میرے محبوب دی محبت کو کفر دے شرک نال تعبیر نہ کرو بلکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جے بھی محمد مصطفیٰ نال محبت کی تھی وہ اللہ نال محبت کی تھی اور محبت رکھ دیا ہے جے میرے محبوب دی اطاعت کی تھی میرے محبوب دی فرما برداری کی تھی میں اللہ دی اطاعت و فرما برداری کی تھی اللہ اکبر اللہ نے کیا رتبہ کیا مقام عطا فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو محبت دی تعلیم دی تھی آؤ ذرا سنو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے والد گرامی حضرت ابو قحافہ ابو بکر صدیق ایمان گھنائے حضرت ابو قحافہ بعد مسلمان تھے پہلے حضور دے غلام نہ بنے پہلے حضور دے غلام نہ بنے حضور دی مخالفت کریے بعد حضرت صدیق اکبر دے والد ایمان گھنائے اور ایک نمہار انہیں دیکھو کا کہ اور فرماؤ یہ توجہ نال سنو ایسے ایسے جاہل قسم دے خطبہ آگے حضرت ایمان نال اور اگلی بار ایک خطیب ہوں میں نے ڈالی کیوں کبری دے میں ہوں کو سٹیج دے کو غلط بیان کرے نا نعت خواہ ہوئے ماں میں مولوی یہ ماشاءاللہ نعت خواہ بھی نہیں عالم وید ٹھیک ہے نا انہیں کتابوں پڑھنا ہے بڑی خوشی تھی یہ کہ میں علماء دی بڑی قدر کرے نا اچھے اچھے نعت خواہ جڑے پڑھ دیں صحیح انہاں دی قدر کرے نا اور ایک جاہل قسم دے لوگ پگاں بات کے داڑیاں رکھ کے آندے رو جیویں دل کرے لوگ آندے سبحان اللہ واہ واہ اور تقریر پیا کریں دے تقریر جو کیا دے وہ آدھے میاں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو جنم دیتا حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے وچوں ایک کو ہن جنم پیدا کر جلے تھے اودے بعد سیدہ آمنہ پاک کو عوارض جڑی عورتاں کو لائق تھیں آپ کو عوارض نہن سیدہ آمنہ پاک سیدہ فاطمہ آئیاں اور آ کے آپ نے بعد نماز پڑھی ایک تک تکال ٹھیک ہے اب کو سنائے ذرا توجہ ہے اور فرماؤ ذرا یہ کہا ٹھیک ہے سیدہ طیبہ طاہرہ ان فی الجنت نہرم من اللبن لعلی و فاطمہ و حسن و حسین اللہ نے جنت ایک سپیشل دودھ دی نہر بنائی ہے جیڑی صرف حضرت علی حضرت حسن حسین سیدہ فاطمہ الزہرا واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہم میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں غور فرمائے اگلا مسئلہ اور خطیب آدھے نچے دے تساں سور دے گور مارے اور تساں سن دے واہ واہ اور اے پیر صاحب آ کے مولوی صاحب تحقیق کرو یہ بندہ عالم ہے یا کوئی نہ جاہل دا نہیں مسئلہ غلط دس آ کے دا نہیں گیا اور اگلا مسئلہ سنو ہن او اگو گال پیا کیا کریں دے کہ بیاں دے گھر بال جمن 40 دیوں نماز نہیں پڑھ سکتے کتنے نہیں اور یہ سارے لوگوں جی میں مشہور ہے بال جم پوے عورتوں دے تے 40 دی نماز اس دن حرام حالانکہ جھوٹ غلط اتنا دھوکا کریں دے ہو تو لوگوں نال یاد رکھو یہ مسائل سکھو میاں یہ دین سکھو سوڑے نا کہ میں
ایویں نہیں آتا پیا تو کو مسائل میں گناہگار آدمی رابطہ رکھو مسئلے پوچھو اسا گلو دینی گانی پوچھو سنی صحیح عقیدہ مسلمان سارے نال رابطے چلا میں یاد رکھو مسائل کے متعلق انشاءاللہ تو کو آگاہی دے سوں اور کیا تھا پہ 40 دن عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتے اور میں تھا یہ مسئلہ بیان کر رہی میں تو سا گھر ویسو نہ گھر بیٹی کوئی دسنے جی اپنی بیوی کو دسنے بیوی دے ذریعے بیٹی تک پہنچی ہون گھر بیوی اکسی 40 دی نماز نہیں پڑھنی تھی کو ہون جتنی نمازاں جنہیں انہیں خراب تھی حالانکہ عورت بال جاوے تریڈی بار پاک تھی ونجو نماز پڑھے کیا کرے تھی نماز سمجھے کو کوئی نا دانی دے اندر خون دانی ہے ان کے بعد پاک تھی ونجو نماز پڑھے وہ کو معاف نہیں لیکن ایسے جو حلا خطیب آگئے کوئی گال کرو والا تو نہیں نہ کو کلے سمجھاؤ کلے کیوں سمجھاؤ سٹیج دوتے لوگوں کو خراب کریں دن کلے کیوں سمجھاؤ مسئلہ سٹیج دوتے ہی بیان تھی سی میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو اگلی دیوار ایک جگہ دیتے میں 12 لوگ وقت نہ بالا میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو حضرت صدیق اکبر ایمان کھینا ہے والد ایمان نہ کھینا ہے والد نبی پاک کے مخالف بعد او بھی ایمان کھینا ہے ہون حضرت ابوبکر صدیق دے والد نے ایک دیوار نبی پاک علیہ السلام دے متعلق نازیبہ کلمات علیہ پوتر دے سامنے حضرت ابوبکر صدیق دے والد نے حضرت ابوبکر صدیق نے کٹ کے چماٹ ماری اپنے باپ کو تھپڑ ماریا زمین دے اوپر ڈھٹے حضرت ابو کو حافا والد انہاں دے وہ جلے تلے ڈھٹے سیدنا صدیق اکبر آئے آدھے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے باپ نے تھوڑی گستاخی کی تھی میں تھپڑ مارے میرا باپ زمین دے اوپر ون پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افعالتا تو صحیح میں کیتے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ فرمایا فلا تعود اے ابو عبداللہ اے ابو بکر والنگے نہ کریں باپ کو تھپڑ نہ مارے حضرت صدیق اکبر کیا عرض کریں دن اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سادہ تھپڑ کینوں پہ رکے دے ہو واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ اگر میرے ہاتھ ایک تلوار ہوندی میں اپنے ابے دے ٹکڑے کر سکتا ہاں پر تو گستاخی کرے نہ برداشت کرا یہ جناب سیدنا صدیق اکبر بلا سا صدیق اکبر نال بھی رج رکھ کے محبت کرنی ہے فاروق اعظم نال بھی رج رکھ کے محبت کرنی ہے اور جناب عثمان اور جناب حیدر کرار سب صحابہ و اہل بیت نال رج رکھ کے پیار کرنے یاد رکھو مومن ہے جڑا صحابہ نال بھی رج رکھ کے پیار کرے دے اہل بیت نال بھی رج رکھ کے پیار کرے کر کے بولو سبحان اللہ کوئی حرج نہیں ہے ہاں کہ دے نال صحیح صحابہ دے اہل بیت روحے نال رج رکھ کے پیار کرنے اے نہ ہوئے کہ ایک نال پیار دے بے نال بغض الحمدللہ سب مسلمان ابو بکر عمر و عثمان نال بھی پیار کرے ہیں سیدہ فاطمہ سیدنا علی المرتضی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہاں سارے نال محبت دے پیار کرے ہیں اللہ سب کو پیار دی توفیق عطا فرماوے روشی پڑھو سارے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جی جی ادھر جی توجہ ہے تو انوار بہت بہت ماشاءاللہ حضرات گرامی توجہ ہے یہ پچھلے مسئلے دی وضاحت مزید سن کنو عورت تریڈی پاک تھی وے تریڈی دے اندر نماز فرض پڑھے 40 دیئے آخری حد 40 دی بعد کو خون آدھے او نفاس دا خونے وانوں دے بعد وہ نماز پڑھ سی 40 دی وہ بھی خون شمار تھی سی اگر مسلسل آندہ رہ بنجے دا بہرحال میں تھی موجود ہے میں کن مسائل پوچھ سکتے ہو تو میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو حضرت سیدنا صدیق اکبر نصاریتا دنیا والو دال جڑ لے نبی پاک دی ہوئے ایک پاسو ابا ہوئے یاد رکھو ابے دی شان نہیں ابا کچھ بھی نہیں سب تو پہلے محمد مصطفیٰ سب تو زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ میرے آقا علیہ السلام سیدنا فاروق اعظم کو لائے آدھے فرمایا اے فاروق دسا فقط میرے نال محبت ہے یا میاں نال ہی ہے نبی پاک علیہ السلام پوچھا کہہ کنوں حضرت فاروق اعظم کنوں انہاں عرض کی تھی سونا تو آنے نال بھی ہے اپنے نال بھی ذات نال بھی بندے کو محبت ہوندی پیو ماں نال بیوی بچے نال سب نال محبت ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا اچھا میرے نال میری محبت ہے میاں کو شریک کی تئی میری محبت ہے میاں کو شریک آپ نے نہیں دکھائے اللہ نے سارے آقا پاک علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ نبی کے پاک علیہ السلام نے ایڈا ہی دکھائیں گے سینے دے ہاتھ مارے
شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیندے تصرف کر یہ تصرف فرمایا فرمایا دسا ان کی دی محبت ہے فاروق اعظم عرض کرنے لگے سونا اور سارے دن کے لیے تو آدھی محبت کھڑی ہے تو میرے کو اپنے نال بھی کھڑی سبحان اللہ مشکات دی شرح دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمیندے دوبارہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ول سینے دے ہاتھ ماریا تصرف کر ایویں ول کیتا فرمایا دسا ہون کے دی محبت ہے سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ با خدا میرے کو اپنی ہون ذات نال ہی محبت نہیں فقط تمہاری ذات نال محبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسا دیتا دنیا والوں اولاد ماں باپ سب کو حتیٰ کہ اپنی ذات کو محبوب نہ رکھائے سب تو بڑھ کے جناب محمد مصطفیٰ کو محبوب رکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں آؤ ذرا سماعت کرو انہیں توجہ میری جانب یہ میں کو ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے یہ تھے کہ اعتراض ہے جڑے بعد کچھ بندے کر بھی سکتے ہیں کہ نبی سے اپنی محبت منگی اللہ دی محبت کی لے گئی یہ بھی ہو سکتے نا سوال ہاں اپنی محبت میری محبت دنیا کو شریک تھے اللہ دی محبت کی دے گئی ادھا جواب لکھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمایا ایک آیت لکھی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا یاد رکھو محمد مصطفیٰ دی محبت خود رب ذوالجلال دی محبت ہے انہاں دی محبت رسول اللہ دی محبت خود خدا دی محبت ہے آؤ ذرا یہ واقعہ سنو انشاءاللہ تھوڑا ہاں کلیجے دے بکے ٹھر سے میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں حضرت حنظلہ حضور دے صحابی ہیں نا کیا سے حنظلہ آپ کی شادی تھی یہ بڑے بڑے کھوٹ بنے ہوئے جنہ دے شادیاں تھے اور جڑے ہون پر نہیں سو ذرا ایک گال سنو خدا دی قسم ساکو اللہ تعالیٰ محبت رسول عطا فرماوے محبت صحابہ و اہل بیت عطا فرماوے حضرت حنظلہ دی شادی تھی یہ پہلی رات کھوٹ دلہن کو گھار کھین کے آئے اور تو پتہ ہے سہاگ رات دی قدر کیا ہے زندگی ایک رات آندی ہے جی یہ بڑی عظمت آندی ہے بڑی محبت ہے سب کو جان دیو یہ سمجھان واسطے آدھا پیاں کئی کہ لولو چار چار کریں لو ایک علیحدہ گال بہرحال میرے عزیز دوستو سہاگ رات عظیم رات ہے نبی پاک علیہ السلام تے صحابی حضرت حنظلہ کھوٹن کوار کو گھر کھینن ہون کچھ وقت گزاری نے اپنی بیوی دے کول باروں دروازہ کھڑ کے آپ پوچھے کون آمنہ لے آکھیا اے حنظلہ جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دے جلنے کدے جلنے سے آپاں کو دعوت کتنی مل دی ہے کھانیاں دی جناب یہ وہ پتہ نہیں کتنے ہما قسم سے جو بندے کی توفیق کے کھانے تیار کرنے ہیں لیکن صحابہ دیکھو خدا دی قسم دعوت مل دی پر یہ جہاد ڈائریکٹ موت دی جہاد دے جلنے نا موت دی دعوت ہے میرے آقا پاک علیہ السلام دے غلام فوراً اٹھے جیڑی حالت ہے فوراً اٹھے آپ بیوی کو آکھیں میں ویدہ پیاں زندگی باقی دا ملاقات باقی ورنہ بروز محشر اتھو نکلیا دولہا میں توالے کو ایک سوال کرے نا ناراض نہ تھی بھائی دوسرا تجربہ کر کے توالے بیٹے دیو بھی شادی ابا من کی دروازہ کھڑکاوے نا پوتر باروں کہنا سی بڑا مشکل ہے کہ غور کرو ذرا گھوٹ کو تو سمجھ دے چاچا سلے تے والتب وہ اکسی چاچا بھی تو یا جامنا آوی لیکن غور کرو میرے آقا علیہ السلام دے غلام دی شان اے محبت انہا کی دیئے دے ساکو بھی انہا محبت کرنی چاہی دی حضرت حنظلہ اٹھے کہ نبی پاک علیہ السلام دے آکھے دے جلے میدان جنگ کے کافرانہ لڑ دے دلہا شہید تھی گے حضرت حنظلہ شہید تھی گے شہادت دو بعد آپ دا جسم جتا جسم غیب تھی گیا جسم نہیں ملتا پیا صحابہ یاد عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ دا جسم نہیں ملتا پیا نبی پاک علیہ السلام اللہ دے رسول آپ ہی اکتے لٹھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رائت الملائکہ یغسلو حنظلہ تبنا بیامر بین السماء والارض فرمایا میرے غلاموں حضرت حنظلہ شادی تھی یہ پہلی رات ہن دلہن کو دھامنا ہی نہ دے اتے فرض تھی چکے ہاں لیکن میرے آنکھیں دے اے بغیر غسل کی دے آگن آئین میدان جنگت اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر ہائی نہ دی موت لکھی ہے شہید تھی گن ہون غسل ہا فرض ادھا کے نہیں آئے میں دے دا پیا فرشتے آسمانہ بچ آگن دھمین دے غسل پہ دے کیا کریں دے پہن غسل پہ دے میرے عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں لہذا اللہ تعالیٰ ساکوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی اور بالخصوص اے آج دا بڑا فتنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت دی محبت دی کوئی ضرورت نہیں یاد رکھو جے دے متھے دے اتے علی پاک دا ذکر ہوئے دے متھے دے وقت پوے
او خبیث او ملعون اور جڑا یزید کو ایک سال سمجھے او بھی لانتی ملعون ہے اسا کل بھی یزید دے لعنت کرن دے ہسے او کافر دے اج بھی لعنت ہے اور قیامت تک یزید دے اوتے لعنت وستی نہ سی اسا کل بھی حسن حسین دے غلام ہسے اج بھی اسا حسن حسین دے غلام سیدہ طیبہ طاہرہ آپ دی اولاد دی اللہ سا کو محبت عطا فرماوے مولا علی دی محبت عطا فرماوے لیکن ساکو یہ بھی چاہیے کہ اہل بیت نے اللہ دا ڈر سینے چ رکھے نمازاں پڑھیں امام حسین پاک این حالت وچ گردن کٹوائی سجدہ نہ چھوڑیا تے آپاں آپ سے چکر وہ گال سنو غور فرماؤ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اللہ دی بارگاہ سجدے کرنے چاہیے نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہیں ٹھر ٹھر کے مسجد میں حاضری لیونی چاہیے نماز وچ غفلت نہ کرو خدا دی قسم آج میں تے تساں کتنے غافل ہیں لوگ آدھے میرے پتر دا فلانا دشمن ہے سارا فلانا دشمن تو تے میں اولاد دے خیر خواہ ہیں اولاد وڈی تھی گئی نماز نہیں پڑھتی تو تے میں قبر جناب مارا کھاؤں اتھا جناب ذلیل و خوار تھیوں بہتر نہیں اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرا کے انہوں کو نمازی بنا کے بجوں اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات قبول و منظور فرماوے